فقر باطنی تعلیم اور قلب کی بیداری ہے، اور عشق لطیفہ انا کی طرف جاتا ہے۔ طفل نوری دو طرح کے ہیں، ایک ذاتی اور دوسرا صفاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی صفاتی طفل نوری مرسلین میں، صالحین میں، اولیاء میں آیا، لیکن ذاتی طفل نوری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح عشق جثہ توفیق الہی صفاتی وہ حضور پاک سے پہلے بھی مرسلین میں، صالحین میں آیا، لیکن صفاتی تھا۔ ذاتی جثہ توفیق الہی کی ابتدا محمد رسول اللہ سے ہوئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ پہاڑ پہ جو فقیر بیٹھا تھا، جس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے موسیٰ کو دیا، تو وہ کون تھا؟ وہ بھی عاشق الہی تھا، لیکن اس کے اندر صفاتی جثہ تھا۔ جو صفاتی ہوتا ہے اس کا جسم پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے صفاتی طفل نوری باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں صفاتی طفل نوری تھا، تو صفاتی طفل نوری تھا، اس لیے ان کی زبان سے کلام نکلتے رہتے تھے۔ کبھی وہ نماز کے دوران کہتے ماں اعظم شانی سبحانی، کبھی وہ مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ یوم محشر میں محمد رسول اللہ کا علم جھنڈا سب سے بڑا ہوگا، تو وہاں کہہ دیتے نہیں میرا ان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو یہ صفاتی طفل نوری تھا، ان کو سلطان العارفین کہتے ہیں۔ اور جو ذاتی طفل نوری ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا، اس کی پرواز باطن میں رب تک ہو جاتی ہے، اور یہ جو صفاتی ہے وہ ادھر ہی پڑھ پڑھاتا رہتا ہے نمازوں میں، روزوں میں۔ تو اللہ کے دو بازو ہیں، ایک بازو فقر ہے اور ایک بازو عشق ہے۔ جب دنیا میں یہ دونوں بازو آئے تو نام میم ہی تھا، ایک بازو میم سے محمد، دوسرا بازو میم سے مہدی۔ کیوں بھائی؟ شروع میم سے ہی ہوا۔ کون سا میم محمد کی طرف ڈینوٹ کرتا ہے اور کون سا مہدی کی طرف کرتا ہے؟ ایک تو ہے الف لام میم، یہ میم سے محمد رسول اللہ ہے، اور ایک ہے الف لام میم را، یہ مہدی کی طرف ڈینوٹ کرتا ہے۔ یہاں پر میم سے مہدی ہے، تو اللہ کے دو بازو ہو گئے نا۔ اللہ کا ایک بازو جو ہے وہ مشرق کی طرف، وہ فقر ہے، اور اللہ کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے، اور وہ عشق ہے۔ اسی عشق کے آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت جو ہے حدیث میں آیا کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرض کیا کہ یہ چاند ہے، ابھی تک آپ نے اس کا ایک حصہ دیکھا ہے، سامنے والا، اس کے جو پیچھے حصہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا ہے؟ کون دیکھے گا؟ جو چاند پہ جائے گا وہ دیکھے گا نا۔ اسی طرح جو آفتاب الہی ہے اس کا بھی ایک فرنٹ ہے اور ایک ریئر ہے۔ اس کا جو فرنٹ ہے اس کو کہتے ہیں شرق، اور اس کا جو ریئر ہے اس کو کہتے ہیں غرب۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، یہ شرق ہے اور یہ غرب ہے۔ اب یہ جو شرق ہے یہاں پر جو ہے رب کھڑا ہوا، اور اس نے سوچا کہ دیکھوں کہ میں کیسا ہوں، اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ کیسا ہوں،
یہ کھڑا ہو گیا، دیکھوں کہ میں کیسا ہوں۔ تو جب اس نے سوچا کہ دیکھوں میں کیسا ہوں، تو اس کا جو حسن ہے وہ مشتہر ہو گیا، اور وہ یہاں پر پڑا۔ یہ ہو گیا حسن، اور یہ ہو گیا رب، یہ رب کا حسن، یہ یہاں سے اس کا حسن نکل کے مجسم ہو گیا۔ پھر اس نے جب اپنے حسن کو دیکھا تو پھر اس نے 7 مرتبہ جنبش لی، تو 7 جنبش، ایک ایک جنبش سے ایک ایک طفل نوری بنا۔ یہاں رب ہے، یہ طفل نوری بن گئے، اور یہاں پر وہ عکس اول ہے۔ اس عکس اول کو غربی ہونے کی وجہ سے کوئی محسوس نہ کر پایا، دیکھ نہ پایا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب یہ 7 طفل نوری یہاں پر گردش کی وجہ سے آ گئے۔ پھر یہاں رب نے یہیں سے رسالت اور نبوت، ولایت شروع کی۔ تو یہ شرق ہو گیا بالواسطہ، بالواسطہ یعنی وسیلے کے ساتھ، وسیلہ۔ اس لیے وسیلے کے لیے رسالت اور نبوت اور ولایت یہاں سے شروع کی، ادھر سے۔ جتنے بھی اولو العزم مرسلین آئے، جو بھی نبی آئے، سارے ادھر سے آئے، سارے کے سارے ادھر سے آئے۔ یہ جو راستہ ہے، سمجھ گئے یہ بات؟ اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یہ رب ہے، تو اب اس نے وسیلہ بنانا ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ وسیلے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک وسیلے کا حصہ حادث سے جوڑا، دوسرا قدیم سے جوڑا۔ اس میں اس کی صفات آ گئیں، ملائکہ آ گئے، یہ ہو گئے وحدت الوجود والے۔ یہ کون ہو گئے؟ یہ وحدت الوجود والے ہو گئے، اور وہ ہو گئے وحدت الشہود والے۔ جو وحدت الشہود والے ہوئے، پھر ان کا جو طریق تھا وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ اللہ سے جڑا طفل نوری محمد کا، طفل نوری محمد رسول اللہ کا۔ پھر محمد رسول اللہ، اب یہ اللہ محمد رسول اللہ جڑ گئے نا اللہ سے، تو اب محمد تک جس کی رسائی ہو گئی وہ اللہ سے جڑ گیا۔ تو اصل طریقت کیا ہوئی، اصل منزل کیا ہوئی کہ انسان محمد تک پہنچ جائے، وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اصل منزل ذات مصطفیٰ ہو گئی، اصل منزل ذات مصطفیٰ ہو گئی۔ یہاں تک چلے۔ اچھا جی، اب جو ہے یہ ہو گیا اللہ، یہ ہو گئے محمد رسول اللہ، یہ طفل نوری ان کا، یہ ہو گیا ذات قدیم کہہ لیں، یہ ہو گیا طفل نوری، یہ طفل نوری ہو گیا۔ اب یہ جو طفل نوری ہوا، اب تم نے اس سے جڑنا ہے۔ اس کے لیے پھر کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو کون جڑا ہے محمد سے، ڈھونڈو وابتغوا، اس تک جو جڑا ہے وہ کون ہے، ڈھونڈو۔ تو یہ محمد رسول اللہ کا طفل نوری جو ہے یہ جڑا رہا۔ پھر آ گئی بی بی فاطمہ، وہ بھی محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی۔ حسن بصری وہ اور جڑے ہوئے، یہاں نہیں جڑے دائرے میں، نیچے جڑے۔ پھر جو طفل نوری محمد رسول اللہ سے جڑا ہے وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ کیا ہو گیا وہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو جب شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے، اس کے بعد پھر اب منزل شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے۔
اس سے پہلے محمد تک پہنچنا تھا، محمد اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، پھر جب قادر جیلانی آ گئے تو پھر اب تم نے جو ہے قادر جیلانی سے جڑنا ہے، وہ ادھر جڑے ہوئے ہیں، وہ ادھر جڑے ہوئے ہیں نا، پھر یہ ان سے جو ہے ان کا بیٹا جڑا ہوا ہے رزاق، یہ ان سے بیٹا جڑا ہوا ہے، ان کا بیٹا، انہی سے جو ہے وہ سلطان باہو جڑے ہوئے ہیں، انہی سے جڑے ہوئے ہیں سلطان باہو بھی۔ اب یہ آ گئے سارے کے سارے، اب جناب امام مہدی کو آنا ہے، اب ان کو پتہ نہیں، ہماری جو اٹھک بیٹھک تھی شروع سے پاکستان میں، تو ہمارے جو ذاکر تھے وہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ بھئی جو 7واں سلطان ہے وہ امام مہدی ہوگا، تو پھر لوگ کہتے تھے 5 آ گئے، تو وہ بات جو ہے وہ گڑبڑ رہی کہ بھئی 6 آیا نہیں تو 7واں کیسے آ گیا، تو بات سمجھ میں نہیں آئی نا، ان کو مغالطہ ہوا، ولیوں کو مغالطہ ہوا، وہ کیسے مغالطہ ہوا کہ 6 گئے اور گنے انہوں نے 5، ہاں 6 گئے گنے انہوں نے 5، کتنے ہو گئے؟ محمد رسول اللہ 1، غوث پاک 2، بی بی فاطمہ 3، حسن بصری 4، رزاق 5، سلطان باہو 6 آئے نا، تو وہ کہتے رہے کہ 5 ہی آئے ہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ کو گنا ہی نہیں، ان میں طفل نوری نہیں تھا کیا؟ 6 ہو گئے، اب ایک سلطان الفقراء کی روح باقی طفل نوری کی، وہ سرکار گوھر شاہی نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ حضور پاک کی بیٹی سلطان تھی، تو امام مہدی کی بیٹی بھی سلطان ہونی چاہیے نا، یہ سرکار نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ امام مہدی کی بیٹی بھی سلطان ہونی چاہیے، چلو امام مہدی کی بیٹی بھی سلطان ہو جائے گی تو 7ویں سلطان وہ ہو گئی، تو امام مہدی کدھر گئے؟ پھر امام مہدی کدھر گئے؟ وہ امام مہدی کے اندر طفل نوری ہے ہی نہیں، امام مہدی میں عکس اول ہے، یہ کیوں جی؟ اچھا پھر وہ حدیث آ گئی، ادھر تو دین ختم ہو گیا نا، ادھر اسلام آخری دن آ گیا، قرآن آخری کتاب آ گئی ہے نا، ادھر آخری نبی آ گیا ہے نا، ادھر سے تو کچھ آیا نہیں ابھی تک، ادھر سے تو کچھ آیا نہیں ابھی تک، ادھر سے نہیں آیا نا کچھ ابھی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، امام مہدی مغرب سے آئے ہیں، اور یہ جو مغرب ہے ادھر نبوت نہیں ہے، ادھر ولایت نہیں ہے، ادھر رسالت نہیں ہے، ادھر صرف مہدی اور عشق ہے۔ ادھر جو ہے اسے عشق ہی عشق ہے نا، تو ادھر سے جو آئے گا وہ سب کو نوازے گا، ان کے کلمے کیوں پڑھائے گا؟ وہ تو آئے ادھر سے ہے نا بھائی، اگر کوئی ادھر سے آئے تو ان کے کلمے پڑھائے گا نا، وہ تو آیا ہی ادھر سے ہے، ادھر تو کوئی کلمہ ہی نہیں، ادھر تو کلمہ نہیں ہے نا کوئی، ادھر تو نبی نہیں ہے نا کوئی، ادھر تو کوئی رسول ہی نہیں ہے، نہ ادھر ولایت ہے، ادھر صرف عشق ہے، ادھر نہیں ہے نا کوئی۔ پھر یہاں سے جو ہے پھر یہ آ گیا، تو یہ اللہ کے 2 بازو ہو گئے نا، ایک یہ بازو اور ایک یہ بازو۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ امام مہدی اللہ کا بازو ہے، تو آپ نے سنا بالکل صحیح ہے، لیکن وہ بازو ہے کیسے یہ نہیں پتا تھا نا، اب پتا چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب پھر ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اب اللہ نے بیلنس بھی تو رکھنا ہے نا، جس کو پتا ہو کہ بھئی میں نے یہ کہانی کرنی ہے تو پہلے سے ثبوت اکٹھے کر کے رکھتا ہے
تاکہ پھر دے سکے، دیکھو جی یہ ثبوت ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، دیکھو جی یہ ثبوت ہے کہ میں وہاں تھا۔ وہ اپنا جو ہے نا وہ ایلیبائی بنا کے رکھتا ہے۔ یہاں پر صرف جو ہے عشق تھا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ پوچھو۔ اس نے دو طرح کی ولایت جو ہے دنیا میں انٹروڈیوس کرائی، ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ وہ جو بالواسطہ تھی ان کے لیے 10 باطنی پارے بنائے نا، ہاں، ایک حصہ اس کے نبی کے لیے اور جو دوسرا حصہ تھا وہ ولیوں کے لیے۔ ایک حصہ نبیوں کے لیے اور دوسرا اس کا حصہ ولیوں کے لیے۔ یہ باطنی 10 پارے ادھر کیا ہیں؟ یہ باطنی 10 پارے ادھر بل واسطہ ہو گئی۔ تو ایک ولایت بنائی بل واسطہ، دوسری ولایت بنائی بلا واسطہ۔ دوسری ولایت بنائی بلا واسطہ بنائی۔ وہ جو بلا واسطہ بنائی نا، اسی ولایت کے ذریعے اس نے گرو نانک بنایا، شرڈی کا سائیں بابا بنایا، اسی کے ذریعے اس نے بلے شاہ کو بنایا، سائیں سہیلی سرکار کو بنایا، مجھے بنایا، تجھے بنایا۔ تو انہوں نے کہا نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبیح کھڑکا۔ کیوں کہا انہوں نے؟ وہ ادھر سے نہیں ہے نا ان کا سلسلہ، وہ ان کا سلسلہ ادھر ہے جہاں نہ تسبیح ہے نہ کھڑکانا ہے۔ نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد۔ کیڑا مرشد؟ بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ یہ جو بلا واسطے کی ولایت تھی، اس کا فیض سرمد ہو، سچل ہو، قلندر ہو، شاہ کمال کیتلی ہو، گوہر شاہی نے دیا ازل سے اب تک۔ یہاں سے فیض ہوا۔ سچل ہو، سرمد ہو، کوئی بھی ہو، ان کے قدموں کی دھوون ہے۔ یہاں سے ایک ولی وہ جو اپنے ولیوں کا تعارف نبی اللہ سے کراتے ہیں، پھر ادھر سے جو عطا ہوا تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے نبیوں کے پاس، کہتے جی یہ فلاں آدمی ہے نا، یہ ہمارا دوست ہے، ذرا اس کو پہچان لینا۔ وہ نبی کہتا ہے کہ میرے بغیر کیسے دوست بنا؟ کہا جی اللہ جو ہے وہ کسی ایک طریقے سے تھوڑی یاری ایک دوستی کرتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ غوث پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ میرے خاص دوست ہیں جو میری قبا کے اندر ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں۔ وہ قبا کیا تھی؟ وہ قبا یہ دائرہ طفل نوری تھا۔ کیوں جی؟ پھر ایک گوہر شاہی کا بندہ آیا، اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا بیت المعمور میں کہ وہ تو کہتے تھے کہ میں وہ مخلوق ہوں جو اللہ کی قبا میں چھپی ہوئی، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اوے میں ادھر بھی تو دیکھو، یہ میں وہ ہوں جو اس کے عقب سے آیا ہوں، وہ قبا اور اس کے دونوں کے پیچھے ہے، میں اس کے عقب سے آیا ہوں۔ یہ مخلوق قبائی، وہ مخلوق عقبی۔ کہنے لگے یہ مخلوق، یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ اس کے عقب سے آئی۔ اب اس کے عقب میں کیا ہے؟ اس کے عقب میں عشق ہے۔ اسی کے چھینٹے پڑے تو سچل سرمست بنا، اسی کے چھینٹے پڑے تو سرمد بنا، اسی کے چھینٹے پڑے تو شاہ کمال کیتلی بنا، اسی کے چھینٹوں کے بطفیل بلے شاہ بنا۔ یہ بلا واسطہ ولایت یہاں سے اکا دکا آتی رہی، حوالہ دینے کے لیے کہ جب امام مہدی آئیں یہاں سے اور وہ بغیر رسالت و نبوت کو وسیلہ بنائے فیض دیں، تو میں حوالہ دے دوں
کہ سرمد بھی بغیر نبوت کے مجھ تک پہنچا تھا، بلے شاہ بھی بغیر مذہب کے مجھ تک پہنچا ہے، سچل سائیں بھی بغیر مذہب و نبوت کے مجھ تک پہنچا ہے۔ اب جب میرا مہدی آ جائے تو کوئی نہ کہے کہ نبوت و رسالت کا وسیلہ درکار ہے، کوئی نہ کہے کہ نبوت اور رسالت کا وسیلہ درکار ہے۔ یہ یہاں سے آئے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں ہیں، یہ نیچے آ گئے۔ لوگ ان کے جوتوں میں چمٹ گئے اور انہوں نے کہا وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ چلو بس اب یہاں آگے نہیں آنا، آج یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہلکا ہلکا آپ کو بتاؤں، تھوڑا تھوڑا۔ ہوئی مہنگی بہت ہی شراب، تھوڑی تھوڑی پیا کرو، پیو لیکن رکھو حساب، پیو لیکن رکھو حساب، تھوڑی تھوڑی پیا۔ وسیلہ، یہ ہے وسیلہ، یہاں وسیلہ نہیں، گوہر، یہ گوہر، ان طریق گوہر۔ فرمایا نا سرکار گوہر شاہی نے کہ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا تو پھر رب دور نہیں ہے، سنا ہے نا، تو پھر رب دور نہیں۔ ہم تو مشہور ہوئے ہیں آپ کی چاہت میں، آپ سے پیار کیا، آپ کا ارمان کیا،